إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 115 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم اپنی اس کلاس میں سورۃ المجادلہ سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورت مدنی سورت ہے، اور مدنی صورتوں میں کچھ تفصیلی احکامات ہوتے ہیں. اور مدنی صورتوں میں اس وقت جو مدینہ میں یہود تھے، اہل کتاب تھے، یا جب اسلام کا غلبہ ہونے لگا اور بدر کا معرکہ ہو چکا تھا اور مکہ کے بڑے بڑے سردار جنگ بدر میں مارے جا چکے تھے، تو بہت سے لوگ متاثر ہو کے یعنی مجبوراً جو ہے وہ اوپر سے اسلام ظاہر کر لیا، جبکہ وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے، جنہیں منافق جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ان لوگوں کا ظہور مدینہ میں جنگ بدر کے بعد ہوا تھا. تو کچھ اشارے ان کی طرف تنبیہاً کیے گئے ہیں، یہود کو سمجھایا گیا ہے، اور کچھ مسائل جو ہے وہ مدنی صورت اس صورت میں دیے گئے ہیں. سورۃ المجادلہ، جادلہ یجادل مجادلتاً، جادلہ کا معنی ہوتا ہے کسی سے بحث کرنا، بحث و مباحثہ. اور اس سورت کے شروع میں ایک واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کر کے مسئلہ پوچھتی رہیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آواز آسمانوں پہ سن لی اور اس کا جواب اس سورت کے شروع میں نازل فرما دیا. تو اس واقعے کی طرف اس سورت کے شروع میں اشارہ ہے، اور اس میں تجادلو کا لفظ موجود ہے، تو اسی سے اس سورت کا نام سورت المجادلہ رکھا ہوا ہے. سورت کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا، قول التی تجادلوک، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے خامد کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی طرف جو ہے وہ شکایت کر رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی، یعنی اللہ سے بھی مانگ رہی تھی، اللہ کی طرف اپنی مشکل جو ہے وہ بیان کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کا بحث کرنا وہ سب کچھ سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، الذین وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں حقیقت میں نہیں ہوتی ہیں. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں صرف وہی مائیں ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، اور بے شک وہ ایک منکر بات کرتے ہیں، وَزُورًا، جھوٹی بات کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. اس صورت کے اس حصے میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے زہار کا. ایک ہوتا ہے طلاق، یہ پتہ ہے طلاق یہ ہوتا ہے کہ خامد اپنی بیوی کو ڈیورس دے دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. اس وقت ایک اور چیز ہوتی تھی جسے زہار بولا جاتا تھا. زہار زوئے کے ساتھ ہے، زہار جو کہ ظہر اور پیٹھ سے نکلا ہوا ہے. تو اس وقت لوگ اپنی بیوی کو الفاظ بول دیتے تھے، انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے ایسی ہو گئی ہے جیسے کہ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ ہوتی ہے، گویا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو گئی ہے.
اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو ایسے کلمات بول دیے تو اسے اس دور میں طلاق ہی سمجھا جاتا تھا، جبکہ اس کا نام ایک الگ تھا، زہار، کیونکہ لفظ زہر اس میں ہوتا تھا کہ انسان کسی بھی انداز سے کوئی الفاظ ایسے بول دے اپنی بیوی کو جس پہ وہ یہ ظاہر کرے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح یعنی قابل وہ والی حرمت میں آ گئی ہو جیسے کہ ماں اور بیٹے کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان بیوی کو اس طرح بول دیتا ہے تو اسے زہار بولا جاتا ہے۔ عموماً اس وقت زیادہ الفاظ جو مشہور ہیں وہ یہی تھے، انت علیہ کظہر امی۔ بہرحال فقہاء یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کا لفظ بول دیا جائے جس لفظ کا مطلب یہ نکلتا ہو وہ تو زہار ہو جاتا ہے۔ جاہلیت کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں دور میں جب یہ واقعہ رونما ہوا، ایک آدمی نے جن کا نام تھا اوس ابن صامت، اوس ابن صامت ان کا نام تھا، جن کی بیوی کا نام تھا خولہ بنت مالک بن ثعلبہ۔ یہ جو ہے خولہ بنت مالک بیوی تھی اور اوس ابن صامت خامد تھے۔ خامد جو ہے دونوں بوڑھے ہو گئے تھے، آپس میں کوئی تھوڑی سی نچاکی ہوئی اور خامد نے بول دیا انت علیہ کظہر امی۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انتہائی غم کی حالت میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے خامد نے مجھے یہ بول دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس وقت کوئی ایسا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا کہ اس کا واضح حکم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ یعنی کوئی اس کو جواب نہیں دے رہے اور وہ اب سے بحث کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیات نازل فرما دیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو وہ بحث کر رہی تھی نا، اپنے خامد کے بارے میں جو ہے وہ بحث کر رہی تھی اور شکوہ شکایت یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی کر رہی تھی، اللہ میں اب کیا کروں، میں کدھر جاؤں، جوانی ساری اس بندے کے ساتھ گزار دی اور بڑھاپا کہاں جاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ دونوں کا آپس میں بحث کرنا سن لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے تھے کہ ما احسبہ الا الطلاق، میں تو اس کو طلاق ہی سمجھتا ہوں کہ جاہلیت میں ایسی لگتا مجھے یہی ہے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے فرما دیا کہ یہ زہار کوئی چیز اسلام میں نہیں، ماں کہنے سے کوئی ماں بن نہیں جاتی ہے، ماں وہی ہے جس نے جنم دیا ہے، لہذا اس طرح کی بات جو زبان سے نکالی جاتی ہے یہ جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لہذا اپنی اس بات سے واپس لوٹو، یعنی اس بات کو چھوڑو اور پھر جو ہے وہ کفارہ ادا کرو، اور جو آگے والی آیات میں بیان ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں کہ میں گھر کے اندر موجود تھی اسی کمرے میں، اور اسی کمرے کے ایک کونے میں یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی اور بحث کر رہی تھی، اللہ کے نبی میں کدھر جاؤں، کیا کروں، میرا کیا ہوگا، کوئی راستہ بتائیے کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بتا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر کے فرمایا کہ اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس بات سن لی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کمرے میں تھی، مجھے آواز نہیں سنائی دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں پہ اس بات کو سن لیا تھا۔ تو فرمایا ان آیات میں قد سمع اللہ، تحقیق سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قول اس بات، التی اس عورت کی، وہ عورت جو خولہ بنت مالک بن ثعلبہ تھی، جو بحث کر رہی تھی آپ سے اپنے خامد کے بارے میں اور شکوہ شکایت اللہ تعالیٰ سے بھی کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تمہارا آپس میں جو ہے وہ بات چیت کرنا۔ تحاورکما، آپ لوگوں نے عموماً اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا محاورہ، محاورتن یہ بات ہے، ایک پیراگراف ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ محاورہ بھی بول دیا جاتا ہے، یعنی آپس میں کلام یا ایک بات، تو اس کو عربی میں اسی محاورہ سے ہے، یعنی حاورہ یحاورو، تو تحاورکما تمہارا تحاور اس سے جو ہے تفاعل سے ہے کہ تمہارا آپس میں بات چیت کرنا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کا آپس میں بات چیت کرنا سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو کوئی بھی انسان اپنی بیوی سے زہار کر لے تو مت سمجھیں کہ ما ہن امہاتہم، وہ بولنے سے کوئی وہ ان کی مائیں بن نہیں جاتی ہیں۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں نہیں ہیں مگر وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ منکر ہے، بری ہے، وزوراً اور جھوٹی ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کہ اگر یہ پہلا کچھ ایسے ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے درگزر ہونا طلب کیا جائے، اللہ معاف کر دے گا۔ اب اس کا ایک کفارہ ہے، وہ یہ ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، جو تم میں سے کوئی زہار کر لے اپنی بیوی سے، پھر کیا ہے ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر جو انہوں نے بات کر دی ہوئی ہے اس سے واپس لوٹنا چاہتے ہیں، یعنی اس بات کو ختم کر کے عورت کے ساتھ نبھا کرنا چاہتے ہیں، تو اب انہیں کیا کرنا ہوگا؟ اب کفارہ کیا دینا پڑے گا؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قبل ان یتماسا، پس انہیں ایک گردن آزاد کرنا پڑے گی، من قبل ان یتماسا، آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنے سے پہلے یعنی ان کا کفارہ یہ ہے کہ اب انہیں چاہیے کہ ایک غلام آزاد کریں، آپس میں ملاپ کرنے سے پہلے انہیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اب اس دور میں تو غلام ہے ہی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذالکم توعظون بہ، یہ وہ بات ہے جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یہ بات یعنی تمہیں آئندہ سے منع کیا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو ورنہ غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح خبر ہے۔ اب اگر اس دور میں غلام نہیں ہے تو کیا کرے؟ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اگر کسی انسان کو غلام نہیں ملتا ہے آزاد کرنے کے لیے جیسے کہ آج کل ہے، تو پھر اسے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا فمن لم یجد، جس کے پاس نہ ہو، فصیام شہرین متتابعین، تو اب اسے 2 مہینے کے روزے متتابعین لگاتار بغیر کسی ناغے کے 2 مہینے کے اس بندے کو روزے رکھنے پڑے گے، کیونکہ زہار ہوتا ہے خامد کی طرف سے ہے تو یہ خامد کو رکھنے ہوں گے 2 مہینے کے لگاتار روزے بغیر ٹوٹے کے، اگر درمیان میں روزہ چھوٹ گیا تو وہ دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا، من قبل یا تماسا، اور یہ بھی اس بیوی کے پاس یعنی اسے چھونے سے پہلے، مطلب اس کے ساتھ جو ہے وہ خامد بیوی والے تعلقات قائم کرنے سے پہلے۔ فمن لم یستطع، اب پھر آپشن ہے کہ اگر کوئی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، کوئی شرعی عذر ہے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، تو پھر 60 مسکین کو، 60 مسکین لوگوں کو اسے کھانا کھلانا ہوگا۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تمہیں اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ تم اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھی ہیں، جن سے آگے نہیں گزرنا چاہیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے جو لوگ کافر ہیں۔ اب ان آیات میں خلاصہ یہ ہے کہ یہ زہار کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر بیوی سے زہار ہو گیا ہے تو اب انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی بات کو چھوڑے اور بیوی سے جو ہے وہ صحیح طرح تعلقات کر لے، تو اب اسے کیا کرنا ہوگا کہ اسے ایک غلام آزاد کرنا ہے، غلام نہیں مل رہے تو پھر اسے 2 مہینے کے لگاتار بغیر وقفے کے روزے رکھنے، اور زہار عورت تو کر نہیں سکتی، خامد ہی کر سکتا ہے، تو خامد کو ہی رکھنے، اور اس میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان کہے کہ میں 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا ہوں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا پھر اسے جو ہے وہ یہ کرنا ہوگا کہ وہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، انہیں جو ہے فَإِطْعَامُ 60 مسکینا۔ اور روزے کے کفارے میں علماء یہی فرماتے ہیں کہ جو کسی کو کھانا دینا ہے تو جیسے من اوسط ما تطعمون اہلکم دوسری جگہ پہ آ گیا ہے کہ جو گھر میں ہم کھانا کھاتے ہیں اس کا درمیانہ نکال کے 1 مسکین کے لیے دیا جائے، 2 ٹائم کا کھانا۔ اور فرمایا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ احکامات اس لیے دیے ہیں کہ تم اللہ پہ اور اس کے رسول کی اس پہ ایمان رکھتے ہو۔ لِتُؤْمِنُوا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حدیں مقرر کی ہیں، یہ متعین کیا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اور یاد رکھ لو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس سورت کا شروع کا پہلا واقعہ ہے اور پہلا مسئلہ ہے کہ زہار چیز کیا ہے۔ انسان اپنی بیوی کو اس طرح کے الفاظ بول دے جس سے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میرے لیے میری بیوی میری ماں کی طرح باقاعدہ مجھ پہ حرام ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہو
تو اس کو زہار بولا جاتا ہے۔ شروع میں یہ طلاق ہوا کرتا تھا، بعد میں اس کا یعنی اسلام آنے کے بعد اس کا یعنی اسلام سے پہلے اسے طلاق سمجھا جاتا تھا، اور اسلام آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک فرمایا اس سے وہ مائیں بننی جاتی ہیں، اس سے جو ہے وہ انہیں چاہیے کہ اپنی اس بات سے واپس لوٹیں اور کفارہ ادا کر دیں۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، میں ضمناً بتاتا ہوں کہ کسی آدمی کے کہنے سے اس کی بیوی ماں نہیں بن سکتی ہے، تو اسی طرح کسی آدمی کے کہنے سے فلاں عورت میری بہن بن گئی ہے، وہ بہن نہیں بن سکتی ہے۔ یہ کوئی انسان کہے کہ فلانی عورت جو ہے وہ نامحرم ہے لیکن وہ میری بہن بنی ہوئی ہے، دیکھیں کہنے سے کوئی رشتہ بدل نہیں جاتا ہے، کہنے سے ماں نہیں بن سکتی ہے، تو کہنے سے کوئی دوسری عورت کسی دوسرے مرد کی بہن نہیں بن سکتی ہے۔ رشتے جو اسلام نے بنائے ہیں بہن بھائیوں کے، وہی بہنیں وہی ہوتی ہیں جو اپنی اس ماں سے انہوں نے جنم لیا ہو۔ کسی اور عورت کو کہہ دے کہ یہ میری بہن ہے، یا کوئی عورت کہہ دے کہ فلانا شخص تو میرا بھائی بنا ہوا ہے، وہ بھائی بن گیا ہوا ہے، تو کہنے سے کوئی بھائی نہیں بنتا، کہنے سے کوئی بہن نہیں بنتی، کہنے سے جو ہے وہ بیوی ماں نہیں بنتی ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ من القول وزور، منکرم من القول وزولا، یہ منکر بات ہوتی ہے اور جھوٹ ہوتا ہے۔ خامد اور بیوی میں اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو اس پہ تو پھر زہار کا جو کفارہ ہے، اور کفارہ جو ہے وہ بتا دیا غلام آزاد کرنا ہے، یا پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے، اور اگر کوئی انسان واقعتاً روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر اسے جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله، جو لوگ اللہ سے جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اللہ کے اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، فرمایا وہ لوگ بھی برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ یہ کبتوا کے سارے معنی آتے ہیں، کما کبت الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور تحقیق ہم نے واضح آیات آپ کی طرف نازل کی ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، یوم وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، جمع فرمائے گا اپنے سامنے، جمیعا سب کو اکٹھا، فینبئہم بما عملوا، اس دن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بارے میں انہیں بتائے گا، کیا کیا تم نے کیا تھا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے وہ تمام اعمال گن کے شمار کر کے صحیح طرح رکھے ہوں گے، جبکہ لوگ جو ہے وہ اعمال کو بھول چکے ہوں گے۔ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی انسان نکل کے دور نہیں جا سکتا، سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے سامنے اکٹھا کرنا ہے۔ آگے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعلم، علم رکھتا ہے، جانتا ہے پوری طرح، ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں کیا ہے اور زمین میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ جانتی ہے، مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے، وہ آسمانوں میں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جب کوئی 2-3 لوگ آپس میں الگ ہو کے باتیں کر رہے ہوں، جسے سرگوشی کہا جاتا ہے، سر کو سر کے ساتھ لگا کے اور چہرے کو چہرے کے پاس کر کے جو بات کی جاتی ہے اس کو سرگوشی بولا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة، 3 لوگ اگر آپس میں خفیہ طور پہ الگ ہو کے سر کے ساتھ سر لگا کے باتیں کر رہے ہیں، الا هو رابعهم، مگر اللہ تعالیٰ گویا کہ ان کا چوتھا ہوتا ہے جو ان کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، اور اگر 5 لوگ کوئی ایسے ہوں تو گویا کہ اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے جو جان رہا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، وہ اس سے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہوں گے، ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ،
پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا آ کے ان کے اعمال کے بارے میں سب کچھ بتائے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا پوری طرح علم رکھنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان یہ فرمایا ہے کہ لوگ یہ مت سمجھیں اس دور میں جب اسلام کا غلبہ ہو رہا تھا، جیسے بتایا ہے کچھ منافقین تھے جو کہ اندر سے کافر ہی تھے لیکن اسلام کے غلبے کو دیکھ کر اپنے فائدے کے لیے ظاہراً مسلمان ہو گئے تھے، جنہیں منافق کہا گیا. اور یہود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آ گئے تھے تو یہود کے 3 قبیلے جو ہے وہ مکہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بظاہر شروع میں امن کے معاہدے کیے کہ تم ہماری حفاظت کرو گے اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی ایسا موقع نہ چھوڑا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دی جا سکتی ہے اور انہوں نے کوئی تکلیف نہ دی ہو منافقوں کو، ادھر سے مشرکین کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ جس نے جو غداری کی اس کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا یا قتل کر دیا. اس دور میں مسلمانوں کو یعنی مشکل میں ڈالنے کے لیے یہ بھی ہوتا تھا 2 بندے ادھر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، 2 ادھر کھڑے ہو کے باتیں کر کے منافق یا یہودی آپس میں کرتے رہے تاکہ مسلمان پریشان ہو جائے، پتہ نہیں کون سی بات ہے، پتہ نہیں کون سی بات ہے. تو اس کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے کہ یہ سرگوشی کرنا جو ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہاں اگر نیکی کے بارے میں کچھ نیکی پھیلانی ہو، کوئی دعوت کا کام کرنا ہو تو پھر کوئی آپس میں علیحدگی میں بات کرنی پڑی تو ٹھیک ہے، لیکن جب 3-4 لوگ موجود ہوں اور 2 اٹھ کر الگ سے جا کے بات کریں تو اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ سے تم کوئی بات نہیں چھپاتے ہو. 2 ہو تو اللہ تیسرا ہے، 3 ہو تو اللہ تعالیٰ چوتھا ہے، 4 ہو تو اللہ تعالیٰ 5واں ہے، تھوڑے زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی بات جو ہے پوری طرح سن رہا ہوتا ہے. اب براہ راست تمہید کے بعد اس سرگوشی سے منع کیا جا رہا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ، کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ جنہیں منع کیا گیا تھا آپس میں سرگوشی نہیں کرنی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کرنی ہے، ثم يعودون لما نهوا عنه، پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کر دیا تھا. ويتناجون بالإثم والعدوان، اور نافرمانی کے ساتھ گناہ اور زیادتی کی باتیں جو ہے وہ سرگوشی میں کرتے ہیں. ومعصیت الرسول، رسول کی نافرمانی کی باتیں اپنی سرگوشی میں جو ہے وہ کرتے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو سلام ایسے لفظوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اس طرح کا سلام اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نہیں کیا ہے. یعنی السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم بول سکتے ہیں. مثال کے طور پہ السلام علیکم کا معنی یہ ہے سلامتی ہو تمہارے اوپر، اور السام سین الف سا اور میم سام، سم عربی میں کہتے ہیں زہر کو، اور سام علیکم زہر ہو تمہاری اوپر یعنی موت ہو تمہارے اوپر. اس طرح کے الفاظ یعنی مروڑ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کے اندر یہ کہتے ہیں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اگر ہم غلط ہیں تو اللہ ہمارے اس کہنے کی بنیاد پہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہے، اللہ ہمیں فوری کیوں نہیں پکڑتا ہے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ، اللہ نے فرمایا حسبهم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں یہ جلیں گے. فبئس المصیر، پس بہت برا ٹھکانہ ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جزا اور سزا تو نہیں رکھی ہوئی ہے، دنیا میں جو کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے جو کچھ کر رہے ہیں، اور قیامت والدین اللہ تعالیٰ جب یہ سامنے جائیں گے تب ان کا عذاب انہیں جو ہے وہ ملے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو نصیحت کی، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے ایمان والو یا اے لوگوں جو اسلام لانے کا، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ایسی چیزوں میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرنا، آہستہ آہستہ الگ الگ باتیں کرنا، گناہ کے بارے میں، زیادتی کے بارے میں، رسول کی نافرمانی کے بارے میں، تو اس سے بچو، دور ہو جاؤ اے ایمان والو. فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، اور نیکی اور تقوی کو اگر پھیلانا ہو، اس بارے میں کوئی بات چیت کرنی ہو تو کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو.
واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے ڈر جاؤ جس ذات نے تمہیں سب کو اپنی طرف جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہ سرگوشیاں کرنا شیطان کی طرف سے ہے تاکہ ایمان والوں کو وہ غم میں ڈالے۔ ایمان والے دیکھیں گے، وہ دیکھو وہ دو یہودی آپس میں کھڑے ہو کے خفیہ باتیں کر رہے ہیں، سر جوڑ کے، وہ دو منافق کھڑے ہیں، وہ فلاں، تو پتہ چلے گا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے سرگوشی ہوتی ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غم میں ڈالے، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں ایمان لانے والے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم کہیں بیٹھے ہو کسی مجلس میں اور تمہیں کہا جائے کہ ذرا کھلے ہو کر بیٹھ جاؤ تو کھلے ہو جایا کرو، تاکہ دوسرے لوگ بھی آ کے درمیان میں حلقے میں بیٹھ جائیں، تو فافسحوا، ہو جایا کرو، یہ مت کہو کہ لو کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں کوئی یہاں سے سائڈ پہ ہو جاؤں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ تمہیں حکم دیتا ہے فافسحوا یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے جو ہے وسعت پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سب کچھ وسیع کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے چلے جاؤ تو چلے جایا کرو۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تم میں سے، اور والذین اوتوا العلم، اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں ایک نصیحت کی گئی ہے کہ جہاں سے شکوک و شبہات ختم ہوتے ہیں، یا ایک ادب بتایا گیا ہے کہ جب انسان کسی مجلس میں، کسی حلقے میں، کسی میں بیٹھا ہوتا ہے اور اوپر سے کوئی دوسرا آ جائے تو تنگی نہ پیدا کرو تاکہ دوسرا نہ بیٹھ سکے، بلکہ جب تمہیں کہا جائے کھلے ہو جاؤ تو کھلے ہو کے بیٹھ جایا کرو، تاکہ کوئی بعد میں آنے والا بھی آ کے جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک ادب ہے تمہارے لیے، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے بھی اور علم والے لوگوں کے بھی، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جو علم دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خبر رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی ہے، ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ کے رسول سے کوئی علیحدگی میں بات کرنا ہو تو اپنے اس میٹنگ یا اپنے اس سرگوشی سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ نکالو۔ ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے، زیادہ پاکیزہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تمہارے پاس کچھ نہ ملے تو اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز زیادہ بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں اللہ کے رسول سے تو تم ایک علیحدگی میں بات کر سکتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ سے تو کرنی ہو تو سیدھا نماز پڑھ لیں خفیہ طور پہ جا کے، لیکن اگر اللہ کے رسول سے تمہیں کوئی بات کرنی ہے تو صدقہ کرو پہلے، پھر جا کے رسول سے جو ہے وہ کوئی بات کرو۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی چیز صدقہ کے لیے نہ ملے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، لیکن گویا کہ کرنا تمہیں چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شروع میں حکم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی نے کوئی بات بھی کرنی ہے تو پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ دے کے آئے۔ اس کے بعد یہ اگلی آیت نازل ہو گئی جس میں فرمایا اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، اللہ نے فرمایا اَأَشْفَقْتُمْ، کیا تم ڈر گئے ہو کہ تم اپنے اس سرگوشی سے پہلے صدقات نکالو؟ یعنی اب کوئی انسان سمجھتا ہے کہ ہمیں جب بھی اللہ کے نبی سے کوئی بات کرنا پڑے گی پہلے مال لے کے آؤ، اس کو صدقہ کرو، پھر جا کے بات کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم ڈر گئے ہو اس بات سے کہ تمہیں پہلے ملاقات یا پہلے سرگوشی سے پہلے تمہیں صدقہ دینا پڑے گا؟ اس سے تم ڈر گئے ہو؟ تو فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، مگر تم اس کو نہیں کرتے ہو
تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ گویا کہ یہ کرنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، گویا کہ مستحب ہے، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے، لیکن یہ لازمی کام کرنے ہیں۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بس قائم کرو نماز کو اور ادا کرو جو فرض زکوٰۃ ہے وہ لازمی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے اس سب کی جو بھی تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ سے تمہارا یہ عمل کوئی بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اس قوم کو مخاطب کر رہا ہے جو نہ مسلمان ہوئے اور نہ یہودی ہیں، منافق ہیں، ایک الگ کیٹیگری۔ اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم، کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسے لوگوں کو غضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہے ان پہ، ما هم منکم ولا منہم، وہ لوگ نہ تو تمہارے سے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہوں کلمہ پڑھ کے، اور نہ ان یہود سے ہیں کہ ان کے دین پہ آ گئے ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ جھوٹ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسے منافقوں کے لیے فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ایسے منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب بنایا ہے۔ عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون، فرمایا بے شک بہت برا تھا جو یہ اعمال کر رہے تھے منافقین، یہ ان کے بہت ہی برے تھے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، یہ لوگ اتخذوا بنا لیا تھا ان لوگوں نے اپنی قسموں کو، ایمانہم یمین کی جمع ہے کہ انہوں نے اپنی قسمیں جو ہے وہ ڈھال بنا لی تھی۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لی۔ جب ان کو کہنے لگا تم نے ایسا کیوں کیا، کہتے اللہ کی قسم ہم تم سے ہیں، اللہ کی قسم فلاں، ان کے پاس آتے تو ان کو دیتے قسمیں، ان کے پاس جاتے تو ان کو جا کے قسمیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا رکھا ہے کہ اس سے جو ہے وہ بچتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، فرمایا نہیں کفایت کرے گا انہیں ان کے مال و دولت اور نہ ہی ان کی اولاد، کچھ بھی نہیں کہ قیامت والے دن ان کا مال ان کے کوئی فائدے آ جائے یا ان کی اولاد ان کے کوئی فائدے آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنم کے لوگ ہیں، یہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو منافقین کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا نا قیامت والے دن، فیحلفون کما یحلفون لکم، تو وہ اس وقت بھی قسمیں اٹھائیں گے جیسے وہ آج تمہارے لیے قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور سمجھتے ہوں گے کہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، ہمارا کچھ ویلیو ہو رہی ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، خبردار یہی لوگ ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، فرمایا ان کے اوپر شیطان جو ہے وہ غالب ہو چکا ہے، غلبہ ہو چکا ہے اس شیطان کا۔ فانساہم ذکر اللہ، تو شیطان نے اللہ کی یاد انہیں بھلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پہ غالب آ گیا اور شیطان انہیں اللہ کی یاد سے غافل کرا رہا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، خبردار یہی لوگ ہیں جو شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار یہ جو شیطان کا گروہ ہے نا، اسی نے آ کے جو ہے وہ خسارہ پانے والا ہونا ہے۔ حزب جو ہے ایک جماعت کو احزاب میں جیسے گزر چکے ہیں، سورت احزاب بھی گزری ہے، جماعتیں، لشکر، تو فرمایا حزب الشیطان، جو شیطان کا لشکر ہے یہی جو ہے وہ خسارہ پانے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، فرمایا جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، چاہے یہ منافق ہیں، چاہے یہ یہود ہیں، کوئی بھی ہے، اولئک فی الاذلین، فرمایا انہیں ذلیل ترین لوگوں میں جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی،
اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول ہی ہیں جو غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقت والا ہے، عزیز غلبے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ اختیار سے نکل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے مد مقابل میں ایمان والے ایسے ہیں کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا تجدو، آپ نہیں پائیں گے کوئی ایسی قوم ایمان رکھتی ہو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستیاں لگاتے ہوں دلی طور پہ۔ مودہ ہوتا ہے وہ دل کی محبت کے بولا جاتا ہے۔ اگر ظاہراً کسی انسان کا کسی کافر سے کوئی تعلق ہے صرف اور صرف اس بنیاد پہ کہ میرے اس اخلاق سے متاثر ہو کے شاید یہ اسلام قبول کر لے، یا اس کافر سے کوئی لین دین میں اس طرح کے کوئی تعلق میں آتا ہے، تو اس کے بارے میں اس کو مودہ نہیں بولا جاتا۔ مودہ بولا جاتا ہے دل سے محبت کرنا، ایسا دل کہ اس کے لیے ساری طرح خیر خواہیاں ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہیں پائیں گے کہ وہ محبت کرتے ہوں گے ان لوگوں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی اور مخالفت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، چاہے وہ کافر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کرنے والے چاہے ان کے آبا کیوں نہ ہو، والدین کیوں نہ ہو، چاہے ان کے ابنا ان کی اولاد کیوں نہ ہو، او اخوانون چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتون یا ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، ایمان جو اللہ پہ اور آخرت پہ دین رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں کریں گے جو مودت والی دوستیاں ہیں۔ الولاء والبراء اسلام کا ایک قانون ہے کہ کس سے محبت ہے اور آپ کو کس سے نفرت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احب فی اللہ وابغض فی اللہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، جس نے اللہ کی خاطر کسی سے بغض کیا، اس نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا۔ فرمایا آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو اور پھر وہ ان سے دوستیاں کر رہے ہو مودت والی دوستیاں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ ان کے آبا یعنی ان کے والدین ہوں یا ان کی اولاد ہو یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ یہ ایمان والے وہ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، پکا کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کی جو ہے وہ تاکید کی ہے، ان کی جو ہے نصرت کی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے روح سے یعنی اپنی طرف کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ مدد کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ داخل کرے گا انہیں ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، یہ ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ اب آگے کا جملہ یاد رکھ لیں، یہ بات ان لوگوں کے بارے میں آ رہی ہے جو اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف سے کبھی ان کی دوستیاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو قیامت تک کے لوگوں کو سبق بھی دیا جا رہا ہے، اور اس دور کے ان ایمان لانے والوں کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار جو اللہ کے اس گروہ والے ہیں، اس اللہ کے لشکر والے ہیں، هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایمان لانے والے صحابہ ہیں، کتنے واقعات ایسے موجود ہیں کہ انہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی ماں، اپنا مال، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کو، والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے رہے۔ بلکہ جنگ بدر ہوئی تو آپس میں مقابلے میں ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ ایک ایسا بھی مقابلہ ہوا کہ ایک باپ اور بیٹا آمنے سامنے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں،
یہ ان لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ مودت والی مودت والی چاہت ان کی ان کے ساتھ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ. مودت کہا جاتا ہے کہ دل کی اتھا گہرائیوں سے وہ محبت جو ہم ایک مسلمان کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے کہا تھا کہ مسلمانوں کی مثال ایسے جیسے کہ پورا ایک جسم ہے، اس کے جسم کے سارے اعضاء ہیں لیکن مل کر پورا جسم بن رہا ہے. اس طرح سارے مسلمان ہیں. جسم کے کسی حصے میں کوئی کانٹا بھی لگ جاتا ہے تو تکلیف پورے جو ہے وہ جسم کو ہوتی ہے. سارے کے سارے مسلمان اس طرح ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتے کہ اللہ کے دشمنوں سے اندر دوستیاں کر رہے ہوں. اگر اندر دوستیاں انہی سے کر کے انہی کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایمان ان کے اندر وہ اصل ایمان نہیں ہے. جو ایمان والے ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو داخل کیا ہے، اپنی رحمت سے ان کی مدد کی ہے اور اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے وہ راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. اولئک حزب اللہ، خبردار یہ ہے اللہ کا لشکر، اللہ کا گروہ. الا ان حزب اللہ، خبردار اللہ کا یہ گروہ اور لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے. یہ تھی سورۃ مجادلہ. اس سورۃ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک مسئلہ بتایا ہے زہار، اور اس کا کفارہ بتایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں کی ہیں اس نصیحت میں سے کہ انسان مت سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا. اللہ تعالیٰ تیری ہر بات کو سن رہا ہے. اور ادب یہ ہے کہ بجائے دو ادھر کھڑے ہو جائیں، دو ادھر کھڑے ہو جائیں، دو ادھر بیٹھ جائیں، آپس میں مل کے بیٹھ کے جو ہے وہ ہی آ جائے. اور مجلس میں اگر کوئی انسان بعد میں آ جاتا ہے تو ذرا کھل کے بیٹھ جاؤ. اور پھر فرمایا اللہ کے رسول سے تم سرگوشی کر سکتے ہو لیکن تمہیں بہتر ہے کہ اس سے پہلے کوئی صدقہ کرو. اگر تمہیں نہیں کیا تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسلام کے جتنے فریضہ احکامات ہیں انہیں لازمی جو ہے وہ پورا کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات دیے ہیں اس صورت میں. اور آخر میں فرمایا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اللہ سے جتنی محبت ہے اتنے اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں ہوتی ہے. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، لکھ دیا ہوتا ہے، اپنی رحمت سے مدد کرتا ہے. اور اللہ نے ان کے لیے جنت ہمیشہ والی ان کے لیے بنائی ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ میں یہ سورت کے ان احکامات کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم یہیں پہ اسی سورت کے اختتام پہ جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. آج ہم اسی پہ اکتفا کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.